ان شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ شکر ادا کرو گے میں مزید دوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے جو ہے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ تو میں پہلے جو ہے مینجمنٹ کا تمام ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ ان لوگوں نے ایسا ماحول جو ہے دیا کہ بچہ جو ہے ایک اسلامی ماحول میں رہ کر، جیسا کہ آج کل دور چل رہا ہے اتنا پرفتن دور، اس میں اتنا اچھا ماحول کہ اس کو جو ہے صرف پڑھنا ہے اور دوسری کوئی چیز اور اس طرف ان کو توجہ نہیں دینی ہے۔ اگر کوئی اور اسکول میں وہ جائے تو اسے جو ہے تعصب بھی ہوتا ہے، دوسری چیزیں بھی دیکھنی پڑتی ہے، لیکن اللہ کا فضل اس کا کرم ہے کہ یہاں پر وہ کوئی چیزیں ایسی نہیں ہے، بس صرف پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا ہے۔ ہاں ایک چیز جو ہے جو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، جگہ جگہ اگر ماشاءاللہ بڑی ہو جائے، کشادہ ہو جائے، تو انہیں پڑھنے کے ساتھ کھیلنے، اپنے جو ہے اسپورٹس میں بھی اور بھی جو ہے چیزیں ملے، اس میں بھی آگے نکل سکتے ہیں۔ پڑھائی تو ایک شعبہ ہے، لیکن صرف پڑھائی ایک شعبہ ہے ایسا نہیں، کھیل بھی ہوتا ہے اور بھی اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں نکلتی ہے۔ اور بچے کی جہاں تک بات ہے، بچہ ایک ہی صلاحیت اس کے اندر ہو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے بچوں کے اندر بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، کوئی پڑھنے میں تیز ہوتے ہیں، کوئی اور کچھ چیزوں میں تیز ہوتے ہیں۔ تو میں ذمہ داران سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اس پر بھی توجہ دیں کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے بچے کے اندر اگر جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو بھی دیکھیں۔ اور ماشاءاللہ آپ کا جو ہے ارادہ ہوگا بھی اس میں، لیکن میرے دل میں بات آئی تو میں نے کہا اس کو آپ سے بتا دوں کہ اس پر بھی توجہ دیں، کیونکہ بہت بچے ایسے ہوتے ہیں جو پڑھنے میں تو تیز نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر دوسری صلاحیتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ وہ پڑھنے میں زمانے میں جو پڑھتے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت وہ بہت پیچھے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ آگے نکلتے ہیں، دوسرے قدم رکھتے ہیں دوسرے میدان میں، تو وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر بچے کا کم آیا ہے نمبر، وہ اس پر بالکل بھی نہ ہو کہ بھائی میرا کم آیا فلاں کا زیادہ آیا، نہیں، آپ کے اندر بھی وہ صلاحیت ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام جو ہے بچہ تو اتنا نہیں سمجھ پاتا کہ بھائی وہ کیا صلاحیت میرے اندر ہے، یہ کام جو ہے سرپرستوں کا ہے، والدین کا ہے کہ وہ اپنے بچے کے اندر دیکھے کہ بھائی میرے بچے میں صلاحیت اور کیا ہے، اس کی ہمت افزائی کرے کہ بیٹا تیرا جو ہے کم آ رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن تو دوسرے میدان میں آگے جا سکتا ہے، اس کو اس راستے پر بھی ڈالے، وہ وہاں پر بھی آگے جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور بھائی ٹیچرز کا، اساتذہ کرام کا بہت زیادہ اس میں تعاون رہا ہے، بچوں کو رہی جو ہے کوئی وہ نہیں کیا، اچھی سمت دی، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی، جس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور عظما کا بہت بہت شکریہ کہ اس نے جو ہے یہ اتنا اچھا نمبر لایا کہ آج ہم کو یہاں کھڑے ہونے کا موقع ملا۔ اور ایک شخصیت ایسی ہے جس کو اگر ہم وہ نہ کریں تو اس کی جو ہے ناانصافی ہوگی۔ میں جب سے اسکول شروع ہوا ہے، میں 2 مرتبہ اسکول میں صرف آیا ہوں، ایک مرتبہ اور یہ دوسرا موقع، ورنہ اب تک شروع سے سینئر کے جی سے لے کر کے اب تک اس کی ماں ہی آتی رہی ہے، چاہے وہ پیرنٹس میٹنگ ہو یا کچھ بھی ہو، کیونکہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ بھی ایک ٹیچر ہے اور ماں ہی ٹیچر ہے، اور شادی سے پہلے وہ پڑھاتی بھی تھی۔ تو میں نے کہا بھائی تمہاری فیلڈ ہے، تم آگے بڑھتے رہو، اور وہ ہر اس میں آگے آئی، جو بھی اس کو سمجھ میں آیا، تو اس کا بہت بہت شکریہ۔ اور جو بچے اس سال جو 10ویں میں ہیں ان سے ہی میں گزارش کروں گا کہ بھائی کوشش کریں، محنت کریں، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وقت کی قدر کریں۔ وقت آج ہے، کل نہیں رہے گا، کل دوسرا وقت آ جائے گا، آج جو وقت ہے آپ کے لیے 1 سال کا وقت ہے، اب اس کو 1 سال نہیں بلکہ گھٹ کر وہ 8-9 مہینے کا بن جاتا ہے، کیونکہ مارچ میں آپ کا امتحان ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ بالکل وقت ضائع نہ کریں، اور وقت ضائع کرنے کے لیے آج کل جو چیز ہے موبائل، اس سے بالکل دوری بنا لیں، پورا سال بالکل موبائل چھوئے نہ، لیکن یہ ہو نہیں سکتا ہے، لیکن کم کر دیں، ممکن تو نہیں ہے کہ پورے طور پر چھوڑ دیں، لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے دوری اپنائیں، اور کم سے کم اس پر وقت ڈالیں، باقی وقت جو ہے پڑھائی پر دھیان دیں، پورا طور پر محنت کریں، اور جتنا نمبر آیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ نے کوشش کی۔ اگر زیادہ آیا تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، لیکن کم آیا ہے تو اس پر نا امید نہ ہو، کیونکہ یہ نمبر جو ہے یہ نمبر ہی آخری نمبر نہیں ہے، اس کے آگے بھی دنیا ہے،
اس کے آگے بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ وقت آگے بڑھائیے، مزید بڑھائیے۔ ہاں ایک گزارش ساتھ میں یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، اس کی پابندی بہت ضروری ہے، کیسا بھی وقت آئے، کوئی بھی چیز ہو، کچھ بھی ہو۔ میں یہ اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس کی پابندی بالکل ضروری ہے، چاہے کوئی بھی وقت ہو۔ اور ماشاءاللہ اسکول والوں نے آپ کو قرآن پاک بھی پڑھایا ہے اور اچھی طرح سے سورتیں بھی یاد کرائی ہیں، تو ان سورتوں کو بھی جو ہے روزانہ پابندی سے نماز میں بھی پڑھیے اور کوئی وقت متعین کر لیے۔ سب سے بہتر وقت تو فجر کا نماز کے بعد کا ہوتا ہے، اس کے لیے بہتر، اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہے۔ آپ جو بھی ہوتا ہے کم سے کم 2 رکوع 4 رکوع پاؤ پارا ضرور تلاوت کریں، یہ اس کی عادت بنا دیں۔ شروع میں تو آپ کی عادت ہوگی، آگے جا کر یہی عبادت بن جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔